बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज वैसे तो वीकेंड है, लेकिन रमज़ान में ना आपको वीकेंड का पता चलता है उस तरह से, और ना ही आपको किसी दिन का याद रहता है। बहरहाल अब रमज़ान अपने इख्तिताम पर है, लेकिन साथ साथ इस पूरे महीने हमने कोशिश ये की कि आपको आगाह रखें कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। महंगाई इस महीने कम हो रही है, रिलीफ कहीं मिल रहा है कि नहीं, और साथ ही अमन व अमान से मुतालिक भी बहुत सारी हमने अपडेट्स आपको दी हैं। एब्सोल्युटली। और जैसे कि आपने अमन अमान की बात की है, तो हमने ना सिर्फ ये कि मुल्क के जो अंदरूनी मामला है, बल्कि अब दाखिली मामला भी डिस्कस किए आपसे। तो एक और बड़ा अहम मामला हुआ है, और पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर एतराफ़ जुर्म है। आलमी बरादरी को घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से भारत इस तरीके की हरकतें कर रहा है, कभी वो कनाडा में कर देता है, कभी अपने दीगर जो खित्ते के छोटे ममालिक हैं। और कल जो राजनाथ सिंह साहब ने बयान दिया है, अगेन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत जो है वो खित्ते का चौकीदार बनना चाहता है, ठेकेदार बनना चाहता है। एक तरह से वाज़ेह सबूत है एतराफ़ जुर्म का, जो वो अपने मुंह से इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी उनके इरादे क्या हैं। अब दफ्तर खारजा की जानिब से इस पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा रद्द अमल आया है, और ये भी हमने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम तर सबूत फराहम किए कि जो पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की जानिब से दहशत गर्दी की जा रही है, मावरा अदालत कत्ल की मुहिम है, वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हैं, और पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। दफ्तर खारजा ने इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। तारीख पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म और अपने भरपूर दिफा की सलाहियत की गवाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इंतखाबी फवाइद के लिए भारतीय हुक्मरान नफरत अंगेज बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। 25 जनवरी को पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। पाकिस्तान में भारत के मावरा अदालत और बैनुल अक़वामी कत्लेआम की मुहिम के वाज़ेह सबूत है। भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़ेह तौर पर जुर्म का एतराफ। दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी बिरादरी भारत के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासबा करे। फरवरी 2019 को भी भारतीय जारियत पर सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा था। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाता है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। और इस पे जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा है दफ्तर खारजा की कि किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है और भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्या कह रही थी मुमताज़ ज़हरा बलोच, आपको वो भी सुनाते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से आपने कहा, हम इस बयान की भरपूर मजम्मत करते हैं, और ये बयान बिल्कुल भी जो इंटरनेशनल कवानीन और प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि 25 जनवरी 2024 को हमारे सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर साइरस सजाद काजी ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कुछ शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए थे इंडिया की पाकिस्तान में जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उसके मामले में। और वो हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको, और हमने बाकी भी जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन समेत, वहाँ पर ये शवाहिद पेश किए हैं। और हमारी तो हमेशा से यही एक क्लेम रहा है कि इंडिया अपने हमसाया ममालिक में, साउथ एशिया में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में इस तरह के टेरर एक्टिविटीज़ में शरीक रहा है। और हमारे पास तो एक मुंह बोलता सबूत, उनका एक कमांडर कुलभूषण यादव भी मौजूद है, और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो ये अब दुनिया को भी पता चल गया है कि इंडिया की एक्टिविटीज़ किस तरह हैं, कि मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका में उनके सफारतकार, उनके इंटेलिजेंस एजेंट इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पाकिस्तान में इस तरह के जो बयानात हैं उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता। ये एक मुल्ज़िका खेज़ बयान है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपना दिफा करना जानती है, और इस तरह के बयानात जब भी इंडिया ने दिए हैं, उनको सिर्फ अपनी शायद पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तो अमलन एक डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि हमारा जब भी हमारे पे इस तरह के अटैक्स होंगे, तो इंडिया पाकिस्तान में दखल अंदाजी करेगा, तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा।
पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल दिया गया और उससे पहले ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा उन्होंने भी भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि असल में इलेक्शन की वजह से ये सारा ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि भारत में भी इलेक्शन होने हैं, और ये भी कहा उन्होंने कि हमारे खिलाफ कोई हरकत की तो हम उधार नहीं रखेंगे, और ये सारी जो इनमें भड़के मार रहे हैं ये इसके वाज़े सबूत हैं पाकिस्तान के पास, इनकी पूरी एक तारीख है। और मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे तब भी मुसलमानों का कत्ले आम किया था। तो ख्वाजा आसिफ ने क्या गुफ्तगू की है, आइए देख लेते हैं। जो इस वक्त हुक्मरान है उनकी दहशतगर्दी की तारीख जो है बड़ी पुरानी है। पुलवामा भी एक ड्रामा था, उसको एक्सक्यूज बना के जो पाकिस्तान में जो उन्हें जहारियत की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पायलट जो है उनको खैरात में वापस किया गया। उनको इलेक्शन आ रहा है, 4 वोट इस तरह इकट्ठे करना चाहते हैं तो कर लें, अगर उन्होंने को हरकत की तो हम तो उधार नहीं रखेंगे। जो बढ़के मारने हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है, और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो किसी किस्म की टेंशन में सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया और पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की ये ट्रेडिशनली सरपरस्ती करते रहे हैं हमारे दूसरे हमसाया ममालिक की तरफ से, जो हमारे मुल्क में टेररिज्म होता रहा है और अब भी हो रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो खुशफहमी में ना रहे, मुताद होकर स्टेटमेंट से इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करें जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और जहाज भी गिरे और उसके बाद पायलट को जो खैरात दिया वापस में। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले तो जो एक बहुत ही मारूफ अखबार है द गार्डियन, उसने इस चीज का इंकशाफ कर दिया जी कि भारत जो है वो रिपोर्ट पर ये सवाल पूछा गया। हाँ, रिपोर्ट पर सवाल पूछा गया कि आप दखल अंदाजी करते हैं, तो उन्होंने मतलब इतराफ कर लिया और वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है ये वाली, और कहा कि जी हम ये कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच वकार हसन। बताइएगा, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की सबूत तो पाकिस्तान फराम करता रहा, द गार्जियन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई, सवाल पूछा गया भारतीय वजीर दिफा से तो उन्होंने तरदीद की, ना ही इसके कहते हैं ना इसकी तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम ये कंटिन्यू रखेंगे और एतराफ एक तरह का माना जाए इसे फिर भारत की तरफ से। जी बिल्कुल, आई थिंक भारत जो है उस रियासती ग्रुप में शामिल, दो आई थिंक कंट्रीज हैं जो ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनके पास डेथ स्क्वाड्स हैं और ये टेररिज्म करते हैं। एक इजराइल की आई थिंक मिसाल है, इनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी कुछ महीने पहले कहा था जब मास के लीडरों को जहां भी होंगे मारेंगे, लाइक टर्की में है या मिडल ईस्ट में है। और अभी आई है फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इवन अमेरिका जिनके पास इस तरह की एबिलिटी है कभी भी स्टेट एक्नॉलेज नहीं करती। तो इसका मतलब है कि भारत अपने आप को प्लेस कर रहा है उस कैटेगरी में जो इजराइल की है, इलाके का वो एक रोग स्टेट है, और ऊपर जो इनकी गवर्नमेंट है उधर नेतन्याहू है जो बेसिकली ज़ायनिस्ट है, इधर ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, राजनाथ सिंह को आई थिंक बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसको मैं जनरली राज नॉट सिंह कहता हूँ, काम करने का कुछ नहीं करते। चाइना इनके साथ किया, कोई 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया, कुछ नहीं कर सके। फिर अभिनंदन का बड़ा क्लियर है कि उसमें जिस तरह जासिफ साहब ने जिक्र किया, और आई थिंक इट इज लिंक्ड टू इलेक्शंस आल्सो बिकॉज अगले महीने ही आई थिंक इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, शायद इस महीने के मिड के बाद। तो उसमें मोदी को एक स्पेस चाहिए होती है, दैट इज ऑलवेज एंटी पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक सीरियस कंसर्न ये है कि आपने कनाडा में किया, कैनेडियन शहरियों को मारा, आपने यूएस में अटेम्प्ट की गुरबचन सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, और एक और यूके में सिख एक्टिविस्ट से अवतार सिंह खंडा उनका मर्डर हुआ। यानी कि ये बात सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, ये बाकायदा अमली तौर पे भी हुआ है। इलेक्शन की मुहिम में सिर्फ ये बातें ही नहीं हो रही हैं, ये किया भी है इन्होंने, इसका तो यही मतलब है। जी सदर, बिल्कुल। पाकिस्तान का अगर आप देखें पिछली 2 दहाइयों से ऑलमोस्ट ये आई थिंक हाईलाइट भी करता रहा। पूछते शर्मन शेख में फिर अभिनंदन का केस हुआ, विच टुक टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर आ जाते हैं जो पुलवामा के बाद हुआ। तो हमारे पास तो इसके सबूत रहे हैं। समां जो पाकिस्तान की आवाज नहीं सुनी जाती थी, अब इन्होंने वेस्ट में टारगेट करना शुरू किया, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो वहां फिर कान खड़े थे, इस तरीके से इनको रोका नहीं जाता, तो फिर ये आगे बढ़ के दे कैन असैसिनेट एनीबॉडी। और ये पाकिस्तान के अंदर जो हुई असैसिनेशन, पहले भी हमें इस पे शक था, भी तो सबूत जो गार्डियन ने दिए, बिकॉज दे टॉक टू सम रिटायर्ड इंडियन रिसर्च एनालिसिस विंग के ऑफिसर्स के साथ उनकी बातचीत हुई और पूरा रिसर्च, और फिर आपके आगे एक्नॉलेज करता है राज नॉट सिंह कि जी हमने ये हम उसके मारेंगे व्हाटएवर जिनकी पुरानी लैंग्वेज है। सो आई थिंक रीजन में तो चीजें बड़ी क्लियर थी। अभी आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक तो फॉरेन ऑफिसर ने डेफिनेटली स्टांस लिया, बट आई फील के ये एक आई थिंक एग्रेसिव पोस्टिंग की जरूरत है डिप्लोमेटिकली।
آپ کریں جتنے بھی فورم ہیں, چاہے وہ یون سیکورٹی کاؤنسل ہے, چاہے بائیلیٹرل ہے, پھر ریجنل ایک فریم ورک ہے SCO کا ہے جو اینٹی ٹیررزم فورمز ہیں, اور پھر آپ اس کو لا فیئر کے تھرو پروسیکیوٹ کریں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, جہاں بھی ہم جا سکتے ہیں, بیکاز ایک ایکنالجمنٹ آ گئی ہے. سو میرے خیال میں اس کو اس طرح صرف چھوڑ دینا کہ جی یہ ایک مذمتی بیان ہو جائے, یہ شاید کافی نہیں ہے. ایک اچھا اپرچونٹی ہے, اور ہمارا ہمیشہ سٹانس سچ پہ بیسڈ ہے پاکستان کا, تو اس کو آئی تھنک ایگریسولی اور پرسسٹنٹلی آپ نے پرسو کرنا تاکہ ان کی یہ جو کیمپین ہے اسیسینیشن اسکواڈ والی یہ روکی جا سکے. وقار صاحب, وٹ آر دا پلیٹ فارمز؟ کیونکہ 1-to-1 میں تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پھر کس کی سبقت ہے, لیکن جب اس طرح کی اوچھی حرکتیں ہوتی ہیں, اور جب اب مطلب کہ ایک تو یہ ہے نا کہ صرف اگر ایسٹرن جو کنٹریز ہیں, جو ساؤتھ ایشین کنٹریز صرف وہ بول رہے ہوں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹری سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی سنتا نہیں ہے, بٹ اب تو کینیڈا اس میں سامنے آ گیا ہے, امریکہ بھی دبے چھپے الفاظ میں بھارت کو جو ہے وہ اب جھڑکی لگا رہا ہے. تو اب کون سا پلیٹ فارم ہے جس کو استعمال کیا جائے اور پھر مزید ان پہ کوئی پریشر ڈالا جائے؟ جس میں آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پولیٹیکل اور جو ہے ڈپلومیٹک. میں صرف مثال کا ٹرکی کی جو گلنسٹ موومنٹ تھی عبداللہ گلن کی, ان کے آپ کو یاد ہے ایکٹیویسٹ یا اسکولس تھے ڈفرنٹ ممالک میں, انہوں نے فیل کیا کہ پرابلی دے آر لنکڈ ود ٹیررزم, حالانکہ وہ اس طرح ایکٹیو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں تھی. انہوں نے ہر ملک کے ساتھ بائیلیٹرلی جا کے پرسو کیا, ان کو بند کرایا اور اپنے آبجیکٹو حاصل. ابھی مڈل ایسٹ کی مثال ہے کہ جو گارڈین کی رپورٹ اس میں پتہ چلا ہے کہ کچھ سیل ریسرچ انالیسس ونگ کے ہمارے برادر ممالک کے اندر بیٹھ کے کریں, شاید ان کو پتہ ہی نہ ہو. تو آئی تھنک دیٹ از دا پروف. تو آپ بائیلیٹرلی اپنا GCC کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. انڈیویجول کنٹریز ہیں, میں نام نہیں لوں گا. ابھی جس طرح قطر میں پرسیکیوٹ کیا انہوں نے ان کے 8 نیول آفیسر جو انوالوڈ تھے اس میں, سیبوٹاج اور اسپائناج, تو ممالک کرتے ہیں بیکاز ابھی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, پروفس ہیں. تو اس کو ایک تو ریجنلی اور آپ نے آئی وڈ سے بائیلیٹرلی جہاں جہاں ملکوں میں آپ کو ثبوت مل رہا ہے آپ نے پرسو کرنا. دوسرا پھر انٹرنیشنل فورم جو ہم نے ذکر کیا, اور اس میں آئی ایم شیور آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ اسرائیل کو لے کے گیا جینوسائیڈ پہ, حالانکہ ان کا کوئی آپس میں لین دین نہیں تھا. تو اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے. اٹ ریکوائرز ول اے ٹیم آف گڈ لائرز. آپ کے انٹرنیشنل لائرز ہیں, اور جس طرح ہم نے کلبھوشن کا کیس پروسیس کیا ہے, پھر UN سیکورٹی کاؤنسل, پھر FATF ہے. بیکاز یہ جو اس طرح کی کاروائیاں یہ ہمیشہ منی لانڈرنگ کے تھرو ہوتی ہیں, اور FATF کا ممبر بھارت بھی بلکہ وہاں کا بہت بڑا پردھان بنا ہوا ہے. تو اس کو وہاں پہ ایکسپوز کریں, اور آئی تھنک اٹ ڈیپینڈس کہ ابھی گورنمنٹ کی یہ بڑی ہپوکریسی ہے. پاکستان پہ تو بڑی سخت شرائط رکھی جاتی ہیں FATF کی لسٹ کی میں, جب بات نام نکالنے اور ساری چیزوں شرائط کا آتا ہے. انڈیا بیانات کچھ بھی دیتا رہے. بیسکلی تو وہ فورم اس لیے بھی ہے نا کہ جو فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے, یہاں تو ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو دھمکا رہی ہے, قبول رہی ہے, لیکن بھارت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بڑی اچھا سلوک, اچھے بچوں والا سلوک وہاں کیا جاتا ہے, لاڈلا والا سلوک کیا جاتا ہے. وقار حسن صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی مانیٹرنگ ٹیم ہے اس نے TTP کی افغان سرپرستی کو بھی بے نقاب کر دیا ہے, اور رپورٹ دی گئی ہے جس میں TTP کو جنوبی اور وسطی ایشیا ممالک کے لیے علاقائی خطرہ قرار دیا گیا ہے. رپورٹ آگے بتاتی ہے کہ کالعدم TTP کو دہشت گردی کے لیے افغانستان اور القاعدہ سے مدد فراہم کی جا رہی ہے. افغان طالبان اور القاعدہ TTP کو سرحد پار حملوں کے لیے اسلحہ دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. چلیں اسی پہ وقار صاحب آپ سے ہم یہ بھی سوال کرنا چاہیں گے کہ ایک جانب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں TTP والے معاملات, اور افغانستان سے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے سرزمین پہ کارروائی کرے, لیکن اس میں بھی ہم بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. اگین آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ بیکاز جو ریجنل فریم ورک ہے ساؤتھ ایشیا میں, چونکہ ابھی افغانستان ایون ساک کا ممبر بھی ہے, سو اٹ مینس کہ ایکسپینڈڈ ساک میں وہ شامل ہے, اور بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے. اچھا انفارچونیٹلی افغانستان پاکستان کی اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں تو پچھلے 40 سال سے کافی انسٹیبلٹی رہی ہے. نمبر 1 2 سپر پاور نے آکوپائی کیا, 5 دفعہ رجیم چینج ہوئی, بڑی وائلنٹ رجیم چینج, 2 دفعہ تو اسپیشلی طالبان 1 اور 2, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک پورا سول وار کے تحت جو ہے گورنمنٹس بنی ہے. سو اس میں ایک اسپیس کریٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ بھارت فائدہ اٹھاتا ہے. ہماری امید تھی کہ جب آئی تھنک طالبان 2 آئی ہے تو یہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی دے ہیو یوز ٹیررزم ایز اے لیوریج تاکہ کنسیشن ملیں. جو چاہتے ہیں جی فاٹا میں آ کے فاٹا میں سیٹل کریں اور اپنا نظام چلائیں, اور اسمگلنگ بھی ہوتی رہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ پاکستان ہیز آئی تھنک پٹ دس فٹ ڈاؤن. 4-5 جو میجر انیشیٹو اس کے تحت ہم اسٹیبلائز کر رہے ہیں, اور وہ تھوڑا سا آئی تھنک میں اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے بیکاز افغانستان کا سم ہاؤ یہ آئی وڈ سے کہ انسٹیبل زون ہے. تو انڈیا کے جو لنکس ہیں آئی تھنک الیکشن کے فوراً بعد ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جس میں دوول کے لوگ بھی تھے, اور آئی ایم شیور وہاں پہ بات چیت ہوئی ہوگی کہ پاک افغان بارڈر پہ آگ لگائی رکھی جائے.
सो आई थिंक मीडिया का एंगल भी है और यूएन की रिपोर्ट साबित करती है कि तालिबान हैज टू नाउ रियलाइज कि रीजन में अगर आपने एज अ स्टेट चलना है तो आपने आई थिंक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद थे और भारत की जानिब से ये हठधर्मी जारी है, बावजूद इसके कि तमाम तर सबूत भी हैं, भारत बड़ी ढिठाई से कबूल भी कर रहा है। अब देखते हैं जी इंटरनेशनल ममालिक खासतौर पर अमेरिका, बरतानिया, यूके और उसकी रिपोर्ट भी आई गार्जियन की, इसके बाद क्या फॉलो अप होता है भारत के इन बयान? क्योंकि भारत तो कह चुका है दरअंदाजी वो करता है, लेकिन अब उसमें फिर बात यह है कि उसको बिफिटिंग रिप्लाई भी हमेशा देते हैं और उसके जो कुछ शार्ट्स छोड़े हुए होते हैं जब इस तरह की कोई तकरीबकारी करते हैं तो उनको भरपूर तरीके से फिर ठीक ठाक जवाब भी दिया जाता है। तो पाक फौज जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ हर वक्त तैयार है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और 8 वतन दुश्मनों को ठिकाने लगाया और साथ ही आपको बताएं कि कार्रवाई के दौरान भारी हथियार, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। मकामी अफराद ने दहशतगर्दों के खिलाफ इस कामयाब ऑपरेशन को सराहा भी है। ओके, अच्छा, अब एक और चीज और वो ये कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिशाम में एक बहुत ही बुज़दिलाना कार्रवाई हुई थी जिसमें चीनी इंजीनियर्स पर जो दहशतगर्द हमला और हलाकतों का जो मामला था, अब इसमें फर्म स्टैंड लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले की इंक्वायरी के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट पर चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आरपीओ हज़ारा डिवीजन और डीपीओ अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट और डीपीओ लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। तो अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद संजीदा लिया जाएगा। और ये तमाम तर मामलात रहे हैं। अब अमन अमान की जब हम बात करते हैं तो फिर कराची की अगर हम बात करें तो ये बड़ा एक हॉट इशू रहा कराची का थ्रू आउट द रमज़ान, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कराची में वाक़यात नहीं रुक रहे हैं। आज एक बड़ी इंकशाफ हुआ और वो ये संगीनतर है ना, संगीनतर इंकशाफ ये हुआ कि मुहाफिज ही अगवाकार बनकर सामने आए हैं और सीटीडी एहलकार शहरी के अगवा में मुलविस निकले, जिनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने से ये भांडा फूटा। तो एसआईयू ने सीटीडी गार्डन पर छापा मारकर 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है और मुतासरा शख्स की जानिब से मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। अब जिसके मुताबिक एहलकारों ने उसे और दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, तशद्दुद भी किया और 4 लाख रुपए लेने के बाद रिहा किया। सोचें कि ये हैं वो एहलकार जो कि दे आर सपोज्ड कि ये हमारी हिफाजत करेंगे स्ट्रीट क्राइम से, लूट मार से, लेकिन ये तो उल्टा शहरियों को ही लूट रहे हैं। अब डीआईजी सीटीडी ने कहा है कि गिरफ्तार एहलकारों को नौकरी से बरतरफ भी किया जाएगा। ये सूरत हाल है इस वक्त। इनफ होगा बरतरफ करना? अब देख लें, इनके खिलाफ तो मजीद कोई सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए कि वो शहरी, इसीलिए लोग गालिबन पुलिस से, मतलब हमारा कहने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप पुलिस से ताउन ना करें, पुलिस से शहरी ताउन करेगा तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर शहरी तो थाना जाने से भी डरेगा, एफआईआर कराने से भी डरेगा। वो यही सोचेगा कि मैं चला गया तो मुझसे कोई ऐसी चीज तो उल्टा मुझ पे तो नहीं डाल देंगे, ये भी तो मशहूर है ना। तो अब ये सिचुएशन हुई और फिर जब ये फाइनली अब इस पे छापा पड़ गया है, 4 जो एहलकार उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो तो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब जब हम कराची की बात करते हैं तो अगेन वही बात, हमें रोज नित नए इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं जो कि अमन अमान की नई नई कहानी हमारे सामने लेके आते हैं। अब कराची की एक और कहानी है, नौकरी का झांसा देकर अगवा की गई जो खातून थी उसको पुलिस ने गुलिस्तान जौहर से बाजियाब कराया। कहानी है एसपी ईस्ट के मुताबिक कि गुलिस्तान जौहर में मकान से 2 मर्द और 5 खातीन जो थे उनको लिया गया हिरासत में। इन्होंने किया ये था कि सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा दिया था इस खातून को और अपने घर बुलाया था, और जब ये खातून आ गई तो उसके बाद इसको कैद कर दिया। खातून को कैद कर दिया और खातून ने मौका मिलते ही मोबाइल फोन के जरिए पुलिस से राब्ता करके मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके खातून को बाजियाब करा लिया है। अब पुलिस ने मुतासरा खातून से ज्यादती का खदशा भी जाहिर किया है। तो ये संगीन तर वाकयात कहीं और नहीं, कोई दूर दराज इलाके में नहीं, कराची जैसे शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। और जब उसमें सीटीडी एहलकार मुलविस निकले तो फिर क्या कहा जाए कि पूरे का पूरा आवा ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। इसी तरीके से कराची का एक और इलाका है सऊदाबाद, वहां का जिक्र करें तो रिक्शा ड्राइवर के बेटे को कत्ल करने की कोशिश, 13 साल के मुइज़ को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये कि ये बच्चा जो है अभी बेहोश है, बेहोशी की हालत में जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और पुलिस से कहती है अभी होश में आएगा तो फिर इसका कोई बयान वगैरह लिया जाएगा। बारी बारी इस पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, सबसे पहले तो हम आगाज कर लेते हैं, ये जो
یہ جو کاروائی ڈالی گئی تھی سی ٹی ڈی کی جانب سے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، یہ سلوگن ہوا کرتا ہے، لیکن یہ مدد ہے کہ وہ شہریوں کو ہی اٹھا کے لے جائیں، یہ معاملہ ہے کیا؟ کس معاملے پہ اٹھایا تھا ان شہریوں کو؟ دیکھیے سی ٹی ڈی کی کراچی کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن کراچی میں صرف یہی واقعہ نہیں، حالیہ اگر کچھ ماہ کی بات کی جائے تو یہ شہریوں کو حبس ویجا میں رکھ کر ان سے رقم بٹورنے کے لیے استعمال ہونے میں کئی کیسز ایسے سامنے آ چکے ہیں۔ اس شہری کو تو اٹھایا گیا تھا ٹیپو سلطان کے علاقے میں بدماشوں کی طرح اٹھایا گیا، سی سی ٹی وی جو سامنے آئی اس کی وجہ سے یہ کیس آگے بڑھ سکا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کئی شہریوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور وہ ڈر کر مقدمہ ہی درج نہیں کراتے، لیکن اس شہری نے اس واقعے کا مقدمہ درج کرایا تو اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا، باقاعدہ طور پر تحقیقات کے لیے دوسرے یونٹ کو حکم دیا گیا، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے ریڈ کر کے ان تمام اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے ان کے نوکری سے برطرف کر دیا جائے، لیکن اصل بات یہ بھی ہے جیسے کوئی بھی شخص اگر کسی کو اغوا برائے تاوان کے لیے کرتا ہے تو دہشت گردی کا خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس کو سزا بھی دلوائی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ماضی میں کئی کیسز ایسے ہو چکے ہیں، سی ٹی ڈی کے جو اسپیشل پارٹیاں یونٹ ہیں لوگوں کو کہیں سے بھی اٹھاتی ہیں، کیفیز پہ چھاپہ سلمان مارتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ متعدد واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو بھرتی کیسے ہوتی ہے؟ پروفائل پورا چیک کیا جاتا ہوگا، ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہوگا، کیا وہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟ مطلب انتظامیہ ان کی مینجمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھرتیاں پرانی بھرتیاں نئی بھرتیوں والے نہیں کر رہے، جو سی ٹی ڈی میں کئی عرصے سے تعینات ہیں، یہ ایک مافیا کی طرح کام کرتے ہیں، جن کی پوسٹنگ گارڈن یا سول لائن میں یہ لوگ اپنی کرا لیتے ہیں اور وہاں سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ وہ اہلکار ہیں جو پورا سسٹم سمجھتے ہیں اور سالوں سے ادھر تعینات ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں تو دور، یہ عام شہری کو شک کی بنیاد پر اٹھا کر لے کے جاتے ہیں تو 3-4 روز تک اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر پیسے لینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس شرط پہ کہ وہ خاموش نہیں جائیں گے۔ یہ کئی کیسز نہیں ہیں، ایسے درجنوں کیسز آ چکے ہیں اور تحقیقات بھی ہوئی، لیکن اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈی میں اس قسم کے سلسلہ اور واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا سلمان، اب یہ ایک اور واقعہ ہوا گلستان جوہر میں، بلاک 3 کا یہ واقعہ، اور اس کا ذرا بتائیں کہ کون یہ خاتون تھی، یہ لوگ کون تھے، اور نوکری کا جھانسا دے کے بلایا اور پھر اس سے قید کر لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس واقعے سے شروع سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ گلستان جوہر کا پہلا واقعہ نہیں ہے، 15 روز کے دوران دوسرا واقعہ ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بلایا گیا تھا، مبینہ ٹاؤن کے علاقے میں گلستان جوہر میں گھر میں لے کے جا کر اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی قسم کا ایک دوسرا یہ کیس ہے سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے خاتون کو گھیرا گیا، گھر میں بلایا گیا اور اس کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ پولیس 2 واقعات پہ تحقیقات کر رہی ہے، خاتون کا میڈیکل کرایا جائے گا جس سے بات آگے بڑھ سکے گی، آیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی یا کچھ اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک تمام چیزیں بیانات کی حد تک ہی ہیں۔ پولیس نے گھر کے اندر موجود جو افراد کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو نوکری کے لیے بلایا ہے، وہ بھی اب تک صحیح طرح بیان نہیں کر سکے کس قسم کی نیچر آف جاب تھی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تو اشتہار دیا گیا، اب خواتین کو یہ چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر گھروں پہ بلوایا جائے ان کے انٹرویوز کے لیے وہ نہ جائے۔ 2 کیسز ہو چکے ہیں، دونوں سوشل میڈیا کے ذریعے اشتہارات کے دے کر گھروں پہ بلایا گیا، ایک میں تو زیادتی کی گئی، دوسرا واقعہ آج یہ لڑکی خوش قسمتی ہو سکتا ہے پولیس کو شک ہے یہ بچ گئی، اس نے فوری طور پر پولیس کو رسپونڈ کیا اور پولیس نے ایکشن لے کر اس کو تو وہاں سے بچا لیا۔ 5 افراد جن کو حراست میں لیا ہے اس گھر سے، اب پولیس ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کہتی ہے میڈیکل رپورٹ بہت اہم ہے، جب تک لڑکی کا میڈیکل نہیں ہوگا تب تک یہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تھینک یو سو مچ سلمان لودھی، ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور یہ تشویشناک واقعات جن میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو گروہ گرفتار ہوا ہے جو اغوا کیا جنہوں نے خاتون کو، اس میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ سوچیں، اور یہ کوئی اگین دور دراز کا علاقہ نہیں، گلستان جوہر مین، گلستان جوہر بلاک 3 جامعہ کراچی کے بالکل سامنے والا ایریا، تو یہ اتنی تشویشناک صورتحال ہو رہی ہے، اور جب رہائشی علاقوں میں اس طرح کی سچویشن ہونا شروع ہو جائے پھر ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ بائی دا وے ہم نے بتایا آپ کو، لیکن تھوڑی لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے جھانسے میں نہیں آنا، پوری ویریفیکیشن کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے وہ کوئی ویریفائڈ جگہ ہے، وہ کمپنی اوتھینٹک ہے کہ نہیں، یہ آپ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور اس وقت آپ کو بریکنگ نیوز دیں کرکٹ کے میدانوں سے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے ملکی کوچز کی خدمات لینے کا فیصلہ فائنلی ہو گیا ہے۔ محمد یوسف کو قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان ہے، تو اس پر مزید بات کر لیتے ہیں شہزاد ملک سے۔ شہزاد، تو پھر پاکستان سے ہی کوچ لیا جائے گا؟ محمد یوسف کا نام آ رہا ہے۔
جی صدف، نیوزی لینڈ کے خلاف T20 ہوم سیریز کے لیے ملکی کوچز کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اب نیوزی لینڈ کی سیریز میں جو ہے وہ وقت بہت کم ہے اور یہ فیصلہ غیر ملکی کوچز کی 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن کے باعث کیا گیا ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا کیمپ عید الفطر کی چھٹیوں کے فوری بعد پنڈی میں لگنا ہے اور سیریز میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچنگ سٹاف سمیت دیگر کوچز فرائض سر انجام دیں گے. سلیکٹر اور سابق کپتان محمد یوسف کو ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان ہے، جبکہ محمد یوسف قومی انڈر-19 کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں. سلیکٹر اور آل راؤنڈر عبدالرزاق بالنگ کوچ بھی مقرر ہو سکتے ہیں، یہ ذرائع کا کہنا ہے. غیر ملکی کوچز کی درخواست کے بعد انہیں شارٹ لسٹ کیا جائے گا، جبکہ شارٹ لسٹ کوچز کے انٹرویوز ہوں گے اور اس پروسیس کے بعد کوچز کی تقرری ہوگی. ریڈ اور وائٹ بال کے الگ الگ کوچز کے لیے گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی سر فہرست ہیں. جی ٹھیک ہے، شہزاد ہمیں آگاہ کر رہے تھے، تھینک یو سو مچ. سو فائنلی جی اب یہ مسئلہ تو حل ہونے جا رہا ہے، ورنہ تو ہم ریلائی کیے ہوئے تھے غیر ملکی کوچز میں، اپنے ملک میں ہیں تو پھر باہر کیوں ہم اتنا ریلائی. ایگزیکٹلی. اور اب ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ سوال بھی اٹھے کہ وہ جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی اسی کمیٹی میں سے آپ نے پھر کوچ بھی بنا دیا، تو پھر وہ کمیٹی کیسے فنکشن کرے گی، وہ کوچ کیسے فنکشن کرے گا. اگر کوچ سے کوئی غلطی ہوئی اور کمیٹی نے کوئی شکایت اٹھائی تو پھر کیا کوچ کمیٹی کا ممبر بن کے اس کا جواب دے گا. بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں. لیکن لڑکے ہمارے ہیں چل، لڑکے بہت چل کر رہے ہیں اس وقت. ایبٹ آباد میں کاکول میں موجود ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بوائز. کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اعظم نے وہی سیم ڈرل کی تھی جو سائم ایوب نے بھی کی تھی. لیکن یہ ساری ڈرل ہے، یہ اسی طرح کنٹینیو رہنی چاہیے ہر 6 مہینے 8 مہینے. اگر ایبٹ آباد کاکول میں نہ ہو تو پی سی بی کو چاہیے کہ وہ اپنے جو لاہور میں ان کا جو کیمپ ہے وہاں پہ بھی اسی طریقے کی فیسلٹیز کرے تاکہ کھلاڑی جو اپنے آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ فٹ اینڈ ریڈی رکھ سکے. بڑی میٹر کرتی ہے، اور جتنا فٹ ہوگا کھلاڑی اتنی ہی اس کی پھرتی نظر آئے گی میدان میں. اور چاہے وہ کھیلوں کے میدان میں کیچز پکڑنے ہو، فیلڈنگ بال کے پیچھے بھاگنا ہو، بالنگ کرانی ہو، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یا پھر گول کرنا ہو، اس کے بعد اب بریک بنتا ہے. جی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور وہ شہری، وہ پاکستانی جو باقاعدگی سے ٹیکس بھرتے ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، ان کے لیے اچھی خبر ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 2023 کے دوران نمایاں ٹیکس دہندگان کے لیے پاکستان آنر کارڈ اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. سو آنر کارڈ وصول کرنے والوں کو 1 سال کے لیے سہولیات اور مراد دی جائیں گی، اور ساتھ ہی ملک کے 9 بڑے برآمد کنندگان کو بھی آنر کارڈز جاری کیے جائیں گے. یہ کارڈ رکھنے والے جو پاکستانی ہیں انہیں سرکاری پاسپورٹ بھی جاری کیے جائیں گے. ویری انٹرسٹنگ. اور سالانہ ڈنر پہ بھی انہیں وزیر اعظم کے ساتھ مدعو کیا جائے گا. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے جو ہے اس کے حوالے سے ایوارڈز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. نمایاں ٹیکس دہندگان کو آنر کارڈ بھی جاری کیے جائیں گے ان میں جن کو وہ ایوارڈز ملے. تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر پالیسی FBI ڈاکٹر حامد عتیق سرور صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو سر وزیر اعظم کی ہدایت پر FPR جو ہے جلد یہ آنر کارڈ اسکیم لانچ کرنے والا ہے. کتنی سود مند ثابت ہو سکتی ہے اسکیم؟ جی اس دفعہ کی جو اسکیم ہے یہ پچھلی اسکیموں میں ہمارا 2018 میں بھی ہم اس اسکیم کو چکے ہیں، اس سے زیادہ سود مند ثابت ہونے کا ہے اس میں امکان. بیکاز اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ٹاپ ٹیکس پیئرز کو مل جاتے تھے اور وہ بار بار وہی امیر لوگوں کو یہ سارا کچھ ملتا تھا. اس دفعہ یہ کوئی میرے اندازے کے مطابق 66 ایوارڈ دیے گئے جن میں سے 27 ٹیکس کی بنیاد پہ ہیں اور باقی 38 جو ہیں وہ ایکسپورٹرز کو دیے گئے ہیں. اور ان سب کو یہ جو پریویلیج کارڈ یا آنر کارڈ جو ہے ملنے والا ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکس کی پیمنٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے، ٹاپ ٹیکس پیئر بھی شامل ہیں اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ٹیکس دینے والے جو لوگ ہیں ان میں جو زیادہ تھے تو ان کو شامل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے SMEs کے لیے علیحدہ ایک بنائی گئی ہے کیٹیگری. تو اور اس سے زیادہ اہتمام جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹرز میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ نہ صرف زیادہ جو ہمیشہ ٹیکس سائڈ والے لے جایا کرتے تھے کارڈ کو، ان کے صرف 12 ایوارڈ رکھتے ہیں. باقی تمام جو ایوارڈ ہیں وہ نئے سیکٹرز جو ہیں ان میں رکھے گئے ہیں. 7 نئے سیکٹر دریافت کیے گئے ہیں، ایلومینیم، اسٹیل اور اس طرح کے بہت ساری. اور خواتین پہلی دفعہ جو ہے، آپ سیکٹر کی بات کریں، ایک طبقہ ہے تنخواہ دار طبقہ، تو بڑا اس کا چرچا بھی ہوا تھا. گزشتہ سال ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس کے مطابق تنخواہ دار جو طبقہ ہے
بڑے بڑے تاجروں برآمد کنندگان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. کاروباری ہزار ٹیکس نیٹ سے باہر رہے ہیں لیکن یہ طبقہ بڑا ٹیکس دیتا ہے, تو ان کے لیے ہوں گی برات اس تنخواہ دار طبقہ جو ہم جیسے لوگ ہیں؟ جی ہاں جی میرا خیال ہے کہ اس میں وہ شامل ہیں بیکاز ہر کیٹیگری میں یعنی افراد, انڈیویجولز, پارٹنرشپس اور کمپنیوں 5 سب سے بڑے انڈیویجولز کو بھی دیا گیا ہے. تو اس میں لازم بات ہے کہ 1-2 تنخواہ دار افراد بھی شامل ہیں اور تنخواہ دار پورا ٹیکس دیتے ہیں, اچھی بات یہ ہے. لیکن مکمل ٹیکسوں میں پھر آپ ذرا کریکشن کر لیجیے گا کہ اگر 3,200 ارب روپیہ انکم ٹیکس سے اکٹھا ہوا تھا تو تنخواہ دار طبقے نے تقریباً 300 ارب دیا تھا. سو بہت اہم ہے, وہ اپنا ٹیکس چوری نہیں کر سکتے. باقی لوگ بزنسز سے زیادہ ٹیکس آتا ہے لیکن وہاں پہ ٹیکس کی کم جتنی ان کو دینا چاہیے اس سے تو باقی لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, پھر اس کا یہ مطلب ہوا ٹیکس چوری نہیں کر رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس جو ہے وہ وصولی میں اگر آپ کے ساتھ کا دکاندار ٹیکس نہیں دے رہا اور آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو تھوڑا سا یہ مجبوری سمجھنی پڑے گی کہ ہم جب تک ایک بڑی تعداد کو ٹیکس کے اندر نہیں لے آتے اس وقت تک تمام لوگوں سے توقع کرنا کہ وہ خود بخود دیں گے. سو یہ ان کا یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ کم سے کم ایک ہاریزونٹل ایکویٹی ہمیشہ برقرار رہے کہ ایک جیسے لوگوں سے ایک جتنا ٹیکس ہمیں ضرور لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حامد عتیق سرور صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. تو اس طرح کے انسینٹیو جو ہیں وہ دینی چاہیے, یہ اچھی بات ہے, لیکن ٹیکس نیٹ میں اضافہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے صرف ایک طبقے, تھینک یو سو مچ فار ریزنگ دیٹ کوسچن, معاشرے کے صرف ایک طبقے پہ وہ سارا بوجھ نہ آ جائے بلکہ مساوات کے حساب سے سب ٹیکس ادا کریں. جتنے لوگ ٹیکس ادا کریں گے اتنا ریونیو بڑھے گا. وہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے جی. جو ریٹیلرز ہیں, تاجر ہیں, ان پہ بھی ٹیکس لگے گا اور کم سے کم سالانہ 1,200 روپے دینے انہیں کریں گے. کہتے ہیں آغاز کے لیے جو ہلکی پھلکی انہوں نے ذرا متعارف کرائی ہے اسکیم, دیکھتے ہیں آگے کتنی گرینڈ اسکیل پر جاتی ہے. اچھا جی, اب ذرا کافی دن ہو گئے موسم کا ہم نے ذکر نہیں کیا, ہم بھول ہی بیٹھے جیسے موسم کو. موسم بڑا معتدل ہم جسے کہتے ہیں نا, پلیزنٹ سا بھی رہا, لیکن دن میں ذرا سورج اپنی آب و تاب دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن آج پتہ ہے کیا ہوا آپ کو؟ آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ بے موسم بارش ہو گئی ہے کراچی میں, اور اب سے کچھ دیر پہلے سپر ہائی وے نوری آباد ملحقہ علاقوں میں بادل برسے, گرمی کا زور بھی ٹوٹا. اور موسم کا حال بتانے والوں نے جو ہے یہ کہا کہ سندھ کے بیشتر شہروں میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان جو ہے انہوں نے ظاہر کیا ہے. بلکہ تیز ہوائیں بھی چلی, میری گاڑی پر کور چڑھا ہوا تھا, وہ کور اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی کیا موسم جی تیور دکھا رہا ہے. اور کہاں کہاں پہ بارش ہوئی ہے. اچھا, اب یہ تو تھی بے موسمی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بے موسمی ہو جائے اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ پھر آتا ہے گرمی کا طوفان. تو جی ہاں, گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری طرف پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کا خدشہ ہے. دس سیریس, محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویوز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے. تو پھر ہم جان لیتے ہیں کہ آنے والے دن کیا سخت ہو سکتے ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب. سر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے, کراچی میں بے موسم کی آج بارش ہو گئی, اس کی وجوہات بتائیے گا, پھر ہم پوچھیں گے ہیٹ ویو کا جو بتایا جا رہا ہے پنجاب کے علاقوں میں. بہت شکریہ. سردار سرفراز صاحب آپ کی آواز بریک ہو کر آ رہی ہے, تو ہم آپ کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ سے جانیں گے موسم کیا اپنے تیور دکھا رہا ہے. اب جب ہیٹ ویو کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں نے احتیاط ضرور کرنی ہے, جس کے لیے بہت سارے میسیجز اور ہم بھی بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیے گا اور سر کو ڈھانپ کے نکلیے گا. کوشش کیجیے گا جی آپ کے ساتھ ایک ایسا رومال یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے گیلی کر کے رکھی ہو تاکہ وہ اپنے سر پہ رکھ سکیں. بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں. پانی کا انٹیک بڑا میٹر کرتا ہے, ہائیڈریشن بہت ضروری ہے. گرمی میں ویسے ہی پیاس بہت لگتی ہے, لیکن عموماً آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو جائیں. ایبسلیوٹلی. چلے سردار سرفراز صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. سردار صاحب بتائیے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویوز کا خدشہ کتنا سیریس ہے, کتنا زیادہ ہو سکتا ہے, کب سے اس کا آغاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی اتنی اس طرح کی سگنیفیکینٹ ہیٹ ویو نہیں ہے, البتہ اگلے 3-4 دن جو ہوں گے عید کا دن تک آپ کہہ سکتے ہیں اگلے 3-4 دن وہ نسبتاً گرم ہوں گے. جیسے سندھ پہ آپ لیں تو سندھ کے بیشتر علاقوں میں 38 سے 40 ٹیمپریچر, کراچی میں 36 سے 38 کی رینج میں رہ سکتا ہے, خاص کر 7, 8, 9 یہ جو 3 دن ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان ان ایریاز میں بھی ٹیمپریچر بڑھ جائیں گے.
3-4 दिन तक बढ़ेंगे, लेकिन ईद के जो दूसरा तीसरा दिन होगा यानी 12 या 13 अप्रैल के बाद तो फिर अच्छा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली सिस्टम अप्रोच कर रहा है मुल्क पूरे में, उससे अच्छी तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिशें मुतवक्किल हैं, खासकर बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, और इस तरह से KP और पंजाब के खासकर शुमाली जो सेंट्रल और अपर पंजाब है उन इलाकों में, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, इन तमाम इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्किल तकरीबन हफ्ते भर का वक्त पहले, तो 12 या 13 अप्रैल से ऑनवर्ड चलेगा वो 17-18 तक। उससे पहले यानी ईद का जो दिन होगा 10 अप्रैल को अगर होती है तो ये 7 से लेके 9 या 10 तक इन दिनों में कुछ निस्बतन गर्म मौसम होगा। पहले तो अच्छा चल रहा था, ईद पे तो गर्मी होती ही होती है, लाजमी कोई इनका बड़ा दोस्ती है इनकी कि गर्मी होगी ईद होगी, साथ साथ होते हैं, ऐसे ही होता है सरफराज साहब। तो जरा बताएं यहाँ मौसम थोड़ा बेहतर होगा आने वाले दिनों में कराची? अप्रैल देखें, अप्रैल जब जैसे शुरू होता है ना मार्च के एंड से, और अप्रैल से तो अमूमन गर्मी की लहर आ जाया करती है कुछ ना कुछ ना, तो इस दफा तो लकीली अच्छा जा रहा था मौसम, अभी तक कोई ऐसी खातरखा गर्मी नहीं है। उसकी वजह यही है कि बारिशों का सिलसिला शुमाली इलाका जात में कमोबेश चलता ही रहा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में सिंध में भी साउथ वेस्टर्ली विंड चलने की वजह से मौसम ठीक रहा। तो आज जो आप पूछ रही थी वो उस वक्त आवाज़ कट गई थी, जो नूरियाबाद और आनवर्ड हैदराबाद की तरफ और कुछ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट आगे और मीरपुर खासकर कुछ लोकल डेवलपमेंट हुई है चंद एक जगहों पर ये हीटिंग की वजह से, और कुछ उसको मॉइस्चर मिला है, तो कहीं कहीं हल्की बारिश और कुछ देर के लिए थोड़ी तेज आंधी भी चली। कराची में तो नहीं, कराची से बाहर नूरियाबाद तो आपको पता है जमशेरो डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उन एरियाज में हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सरदार साहब कराची में तो खैर आपकी गाड़ी नूरियाबाद पे तो नहीं थी कहीं? नहीं, पता नहीं तेज हवाएं चल रही थी या कोई शरारत करके चोरी तो करके नहीं ले गया आपका गाड़ी का कपड़ा? पर एक और कुछ ऐसे करके शेड लगा था, वो भी अपनी जगह से हटा हुआ था, तो मुझे मालूम करना पड़ेगा हुआ क्या है। करें, मालूम करें। तब तक हम एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे शो का ये दूसरा घंटा शुरू हो गया है, यानी कि 5 बज गए हैं। 5 बजने का मतलब क्या है कि हम इफ्तार के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। पकौड़ों का नाम मैं नहीं लूंगी, कुछ लोग हैं वो पकौड़े खा खा के थक गए हैं, थक चुके हैं, अब कह रहे हैं नो मोर पकौड़ा, आउटडेट हो गए हैं अब वो इफ्तार पार्टियों में भी अगर जा रहे हैं तो पकौड़े के अलावा जो कुछ हाथ आ रहा है उस पे हाथ साफ कर रहे हैं। दूसरी खानों को जो है इज्जत बख्शी जा रही है दूसरे खानों भी खा लो। दही बड़ा भी देख रहा है कि अच्छा फाइनली दही बड़े तो मैंने थ्रू आउट रमजान खाए, माय फेवरेट माश की दाल का दही बड़ा। ओहो यस ओके, तो हम इस पे आगे चल के तो बात करते ही हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट अभी हुई है, वो आपसे शेयर करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI को जेल में दी गई सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट की गई है पेश, और बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 में से 2 सेल्स बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल हैं, 5 सेल्स सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद रखे गए हैं। इन सेल्स के सेहन को बानी PTI चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी शख्स बगैर इजाज़त बानी PTI के सेल तक पहुँच नहीं सकता। इसी वाले से बात भी करेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन इस रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अडियाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार तैनात है। बानी PTI के लिए 15 एहलकार तैनात हैं, 2 सिक्योरिटी अफसरान शामिल हैं, और 3 एहलकार बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, और CCTV पर जो वो मामूर हैं ये 3 एहलकार, जबकि बानी PTI की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च आता है। बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरास पर 5 लाख रुपए खर्च आया और साथ ही जिक्र ये हुआ कि जी बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है, और खाना फराहम करने से पहले मेडिकल ऑफिसर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट मुआयना करता है। तो रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान भी ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं। रिपोर्ट आगे बताती है रावलपिंडी अस्पताल के स्पेशलिस्ट की टीम जेल का हफ्तावार दौरा करती है, और स्पेशलिस्ट की टीम ज़रूरत पड़ने पर बानी PTI का चेकअप भी करती है। बानी PTI को जेल में वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशिया भी फराहम की गई हैं, जबकि चहलकदमी के लिए जेल में ख़ास जगह फराहम की गई है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अहम क़वाइद व ज़वाबित बनाए गए हैं। बानी PTI की जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है। तो अडियाला जेल की हिफाजत के लिए पुलिस, रेंजर समेत मुख्तलिफ महकमों ने फ़र्जी मशकें भी की हैं। अडियाला जेल की जानिब जाने वाले रोड पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात है। तो ये रिपोर्ट सामने आई है बानी PTI को जो इस वक्त सहूलियात या जेल में जो सिक्योरिटी दी जा रही हैं उस हवाले से।
اور اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سے بھی آگاہ کریں. پنجگور میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ جو ہے سچویشن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پنجگور میں جو بھی سچویشن ہوئی ہے, سیکیورٹی فورسز نے پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. لئیق الرحمان سے آگاہ کرتے. جی لئیق, آگاہ کیجیے. پنجگور جہاں پر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی, جس کی روشنی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. اس موقع پر ہونے والے آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں, جس میں سے ایک کی شناخت اسد عرف حسد کے نام سے ہوئی ہے. مختلف نوعیت کے ہتھیار, گولیاں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مارے جانے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل عام میں ملوث تھے. سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں امن و استحکام اور ترقی کا جو عمل جاری ہے اس کو ڈیریل کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. لائک ہمیں بتا رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد اسد عرف حسرت سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور فورسز کا ضلع پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. یہ فائرنگ کے تبادلہ ہوا. مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ, گولیاں بھی برآمد ہوئی ہیں. سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے امن سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گی. تھینک یو سو مچ لائق الرحمان. جی اب میں یہ تو روز کہتا ہی ہوں کہ ہر گزرتا لمحہ پکوڑوں کی گرے. اب ہر گزرتا دن ہمیں عید کے قریب لے کے آتا جا رہا ہے, اور جب عید قریب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عید قریب آتی ہے تو عید سے پہلے بہت ساری شاپنگ ہوتی ہے, رات گئے مہندی لگتی ہے, اور یہ جو وقت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے. گھر میں پردے سے لے کے, سوئی سے لے کے, بیڈ شیٹ سے لے کے ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. یہ گھر کی جو ہماری امائیں ہیں نا, ان کی یہ ایک روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے. سب کچھ گھر اچھا لگنا چاہیے نئے سرے سے, لیکن یہ پڑ جاتا ہے گھر کا جو سربراہ ہے یعنی کہ گھر کے جو ہیڈ ہیں ان کی جیب پہ بھاری. ہماری اماؤں نے اچھے وقتوں میں کر لی. اب بڑا ہی مشکل معاملہ ہو گیا, مہنگائی بہت. جی ہاں, تو اب ادارہ شماریات ہے اس کے مطابق مہنگائی جو ہے وہ 29.5% تک پہنچ گئی ہے. 16 اشیاء کی نرخوں میں اضافہ ہوا ہے, 13 میں کمی ہوئی ہے, 22 مصنوعات کی قیمتیں مستحکم ہیں. جن اشیاء کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ان میں گیس چارجز 570%, اور پیاز, پسی مرچ, لہسن اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ کپڑے, جوتے, یہ سب بھی بہت مہنگے ہو چکے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ برانڈڈ, اگر آپ لنڈا پہ بھی چلے جائیں تو لنڈا بھی آپ کو جو ہے نا اتنا ہی مہنگا مل رہا ہے, مطلب کہ لنڈا میں بھی جا کے آپ کو لگتا ہے کہ میں لنڈا برانڈ میں آ گیا ہوں. درزی تو بھائی آپ کا ڈریس دیکھتے ہیں, ان کو اندازہ جو ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قیمت کے حساب سے وہ آپ سے سلائی وصول کرتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ چارجز نہیں لیتے ہیں. درزی کی آپ نے بات کی نا, شاید آگے چل کے ہم آپ سے وہ خبر بھی شیئر کریں گے. پاکستان کے کسی شہر میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ درزی نے کپڑے لینے سے انکار کیا کیونکہ عید قریب آ گئی تو اس کی ٹھکائی لگا دی لوگوں نے, اس کو تشدد کیا اس پہ, یہ بھی ہوا ہے. خیر, تو اب درزی کپڑے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں, لوگ اس کے چکر میں مارکیٹ جا رہے ہیں. اب ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں, مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں, اور 4 شہروں سے ہمارے نمائندگان وہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ عشرت بھی ہیں, جبکہ لاہور سے سدرا ہوں گی, اور ملتان سے مرزا احمد, اور پشاور سے شازیہ نثار ہوں گی. آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے, دس از براٹ ٹو یو بائی وومن امپاورمنٹ, اینڈ آئی وڈ لائک یو ٹو پلیز کیری. تو آج مرد اقلیت ہیں اور خواتین جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں. ہماری شاپنگ کے معاملے میں تو مرد اقلیت ہی ہے. اسکرین پہ آپ کو ابھی دیکھنے والا ہے. آج بھائی ویمن امپاورمنٹ کا دن ہے. ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف شہروں سے, اور بڑی زبردست ہمیں بتا بھی دیں گی, انہیں خوب آئیڈیا ہوگا کہ کتنی مہنگائی ہو رہی ہے. تو ذرا پہلے ہم اقلیتی نمائندے کو نہیں پلیز لیڈیز فرسٹ. اقلیتی نمائندے سے میں خود بات کر لوں گا. اچھا, آپ کر لیں گے. میں سب سے پہلے پھر چلتی ہوں کراچی, اور وہاں پہ بات کرتے ہیں عشرت سے. عشرت ذرا ہمیں بتائیے, کیونکہ اب خواتین کو تو مہندی بھی لگوانی ہے, چوڑیاں بھی بنوانی ہیں, آخر میں بہت کچھ رہ جاتا ہے, دوپٹے میں بیل بھی لگنی ہوتی ہے, خصہ بھی چاہیے ہوتا ہے. کتنی مہنگائی ہے؟ ویسے رش ہے اس بار مارکیٹوں میں جو ہر سال دیکھتے ہیں؟ بالکل صدف, سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں صدر کی مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں رش دیکھنے کے قابل ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے, لیکن خواتین نے مہنگائی کے باوجود اپنی شاپنگ لازمن کرنی ہے. ڈریس خریدنا ہے, میچنگ دوپٹے خریدنے ہیں, ساتھ ساتھ میچنگ جیولری بھی ہونی چاہیے, میچنگ چوڑیاں بھی ہونی چاہیے. اور آج کل تو ویسے بھی کھوسوں کا زمانہ ہے, کھوسوں کی شاپنگ بھی چل رہی ہے. بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ چاند رات تک جو خواتین کی شاپنگ ہے وہ جاری رہتی ہے. ہاں, فیصل نے بولا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اقلیت میں ہیں,
لیکن واقعی واقعیت میں ہے کیونکہ خواتین آگے آگے چل رہی ہیں شاپنگ کرنے. جو مرد حضرات ہیں ان کے شوہر ہیں وہ بیگز اٹھائے آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی گود میں اٹھائے لے کے جا رہے ہیں. اب بات کچھ مرد حضرات سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسا کوئی تہوار آتا ہے تو ہماری یہی حالت ہوتی ہے, جو والیٹ ہے ان کی پاکٹس ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل بیچارے ہیں صدف, ایسا ہی ہے. مارکیٹ میں اس قدر رش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. شاپنگ پہ شاپنگ ہو رہی ہے, بچوں کی شاپنگ ہو رہی ہے, خواتین کی شاپنگ ہو رہی ہے. میں نے مردوں کی شاپنگ بہت کم دیکھی ہے. تمام زیادہ تر دیکھا جائے تو مرد پیچھے پیچھے, خواتین آگے آگے, اور شاپنگ ہو رہی ہے. خواتین کی میچنگ چل رہی ہے چونکہ گرمی آگے ہے. گرمی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ لان کے کپڑے ہیں, کاٹن لان کے کپڑے زیادہ لیے جا رہے ہیں. جارجٹ کے یا اس ٹائپ کے جو کپڑے ہیں وہ کم لیے جا رہے ہیں. خواتین کا یہی کہنا ہے کہ جی زیادہ ٹائم ہمارا کچن میں گزرتا ہے. جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی شاپنگ میں خواتین آگے آگے ہیں, لیکن وہ یہ بھی جان لیں کہ عید والے دن جو ہے وہ خواتین کچن میں ہوتی ہیں, وہ باہر ہوتے ہیں اور چیزیں نوش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ایسی چلتی ہے. اس ٹائم وہ پیچھے ہے تو پورے رمضان چیزیں نوش کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کون سا ہاتھ بٹانا ہوتا ہے افطاری بنانے, ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اور نقشہ بھی کھینچ دیا انہوں نے کہ اس وقت نا مارکیٹ میں منظر ایسے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ آگے آگے ہیں, ان کے جو شوہر ہیں وہ پیچھے پیچھے بیگ لٹکائے بچے اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ تو کرنا پڑے گا. کراچی لاہور کا بڑا مقابلہ ہوتا ہے, کیا اس سچویشن میں بھی مقابلہ ہوتا ہے سدرا؟ وہاں بھی اسی طریقے سے خواتین آگے آگے مرد پیچھے پیچھے, اور کبھی کبھی تو مرد کو اپنا آپ ایک جوکر جیسا محسوس ہوتا ہے جس نے جگلنگ کرنی ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں بیگ, ایک ہاتھ میں بچہ, ایک ہاتھ میں بیگ, ایک ہاتھ میں بچہ. وہاں بھی ایسی چیز ہے؟ جی بالکل, لاہور بھی کیوں پیچھے رہے گا, بلکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ سیم سچویشن ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. کیونکہ مرد حضرات ویسے تو کچھ کرتے نہیں ہیں, تو یہی ٹائم ہے ان کی دیکھ بھال کرنے کا. وہ بچوں کو سنبھالتے ہیں, بیگمات کے بیگوں کو سنبھالتے ہیں, اور بیگمات جو ہے وہ کچن سے فراغت پا کر شاپنگ کے اوپر سارا پیسہ خرچ کرتی ہیں. تو یہ والی نوک جھوک تو پارٹ آف لائف ہے. میرا خیال میں چیزیں چلتی رہنی چاہیے, زندگی کا سفر ہے اور گزرتا ہے. لیکن عید کی شاپنگ کی اگر بات کہ تو بہت کم ٹائم باقی رہ گیا ہے. اور ذرا سا یہ بھی تو بتائیں سدرا, یہ بھی تو بتائیں کیا آج کل ان ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے کلرز, جیسے خوسا بتا رہی تھی وہ بڑا ان ہے, تو لاہور میں کیا اس وقت ڈیمانڈ زیادہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل, ویدر جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے. ایک دم جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ سے بڑھ گئی ہے, اور خواتین جو ہے وہ پریفر کری ہیں کہ وہ لون اور اس کے ساتھ جو جوتا ہے اس میں کولا پوری اور خصے وغیرہ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, کیونکہ گرمی ہے اور گرمی میں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ چلتی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح یہاں مارکیٹوں میں بھی آپ رش دیکھیں. میں اس وقت اچھرا مارکیٹ میں موجود ہوں. ویسے تو یہاں سارا سال ہی رش رہتا ہے, لیکن عید کے دنوں میں جو ہے وہ یہاں پر رش تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بچوں کی جو ہے وہ کافی تعداد ہمیں یہاں دیکھنے میں نظر آئی ہے, کیونکہ بچوں کو کسی مہنگائی سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو عید ہے تو عید پہ کپڑے بھی چاہیے, اگر بچیاں ہیں تو ان کو میچنگ جویلری, چوڑیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ مہندی بھی چاہیے, کیونکہ انہوں نے سجنا سنورنا تو ضرور ہے. تو یہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ مختلف نہیں ہے. زوروں شوروں سے عید کی تیاریاں جاری ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چاند رات گئے تک اسی طرح سے جاری رہے گا. بلکہ اکثر اوقات خواتین یہ گلا کرتی بھی دکھائی دیتی ہے کہ آج عید ہے اور میری فلاں چیز جو ہے وہ ابھی بھی باقی رہ گئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. جی ٹھیک ہے, اب ہم پشاور کا رخ کرتے ہیں. پشاور سے شازیہ نثار ہمارے ساتھ ہیں. شازیہ, آپ ذرا ہمیں بتائیں آپ کہاں پر ہیں اور کتنا رش ہے, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی تو بہت ہے لیکن مارکیٹس بھری ہوئی ہے خریداروں سے, تو کتنی بارگیننگ بھی ہو رہی ہوگی. تو ذرا بتائیں کیا کہتے ہیں شہری کہ اس بار عید کے 3 جوڑے بنا رہے ہیں, 2 بنا رہے ہیں یا 1 بنا رہے ہیں؟ جی بالکل, پشاور کے لوگ بھی خوش خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ نفیسدار بھی ہے, اور عید کی تیاری تو ہونی ہے. بچوں کو ساتھ لیے خواتین بازاروں کا رخ کر چکی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ پشاور میں جو مرد حضرات ہیں وہ بیگ لے کے نہیں پھر رہے, بلکہ وہ اپنے لیے میچنگ ویسٹ کوٹ اور پشاوری چپل خریدنے میں مصروف ہے. خواتین کے ساتھ تو آئے ہیں لیکن وہ اپنی شاپنگ میں مصروف ہے, اور شاید گھر جاتے ہوئے ساتھ لے جائے, لیکن اس میں ان کو بچت بھی ہو جاتی ہے, پیسے کی بچت بھی ہو جاتی
आती है ख़वातीन से किनारा कशी करके और अपने लिए मैचिंग का सामान भी ख़रीद रहे हैं ताकि उनकी ईद की तैयारी भी अच्छी हो। तो इस वक्त भी हम बाज़ार में मौजूद हैं, ख़वातीन की काफ़ी रश है, बच्चे भी हैं। और चूँकि पेशावर के जिस बाज़ार में हम हैं ये देहात से मुंसलिक है, तो पेशावर के शहरी तो आते ही आते हैं, लेकिन पेशावर के जो देहाती इलाके हैं वहाँ से भी लोग अपनी ईद की शॉपिंग के लिए इस बाज़ार का रुख कर रहे हैं। लेकिन महंगाई की मैं बात करूं तो महंगाई होते हुए भी लोग शॉपिंग इस तरह कर रहे हैं जैसे कि महंगाई है ही नहीं। लेकिन दुकानदार ये गिला कर रहे हैं कि पिछले साल की जो हमारी काम होता था और जो हमारी दुकान चलती थी, तो अब के बार उस लिहाज से हमारी दुकानदारी नहीं होती, उस लिहाज से माल नहीं बिकता, कस्टमर्स उस हिसाब से नहीं आते। दुकानदारों का भी यही शिकवा है और हर साल वो यही शिकवा खैर करते नजर आते हैं। लेकिन अब हम चलेंगे मुल्तान। इस सेगमेंट के एक अखलौते मर्द नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा अहमद अली। दिखा दे मिर्ज़ा अहमद अली को प्लीज। मिर्ज़ा अहमद अली, वो एक पुराना गाना है, मुल्तानी कंगन पवा दे तू, पूरे कर दे वादे तू। अब किसी ने वादा वो पूरा किया था कभी, वो आज तक मर्द उसको भुगत ही रहा है और मर्द जो है वो वादे पूरे कर रहा है, खातीन जो हैं वो अपने मुतालबात पूरे करवा रही हैं। मुल्तान में भी फिर ऐसे ही मनाजिर होंगे ना, खातीन आगे आगे मर्द पीछे पीछे। क्या है यहाँ पे इन फैशन खातीन का और मर्दों का? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी ऐसे ही है, ख़वातीन आगे हैं और मर्द पीछे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मर्द पीछे नहीं होगा तो ख़वातीन अपनी शॉपिंग कर ही नहीं सकेंगी, कि लामहला बोझ जो है वो मर्दों की जेब पर आता है। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये हुसैन आगाही बाज़ार है, मुल्तान और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ये बाज़ार है। यहाँ पर जो है दीगर शहरों से भी शहरी शॉपिंग करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि वक्त क्या है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। अभी तक जो है शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हर कोई यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है। इस वक्त मुल्तान शहर में जो है टेम्परेचर जो है वो खासा हाई है और मुल्तान शहर गर्मी की वजह से मशहूर है। जो लाइट वेट कपड़े हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसी तरह खुस्से हैं, कोल्हापुरी चप्पल है, उनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो शॉपिंग की जा रही है यहाँ पर, वो मैचिंग्स की दुकानों पर आपको ज़्यादा रश नज़र आएगा। यानी कि मैचिंग की दुकानों पर रश है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर रश है, कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर रश है और बच्चों के जो रेडीमेड कपड़े हैं, जूते हैं, जो एन के हैं, उनके स्टॉल पर जो है रश है। आपको बता दूं कि जो बच्चों की चीज़ें हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार जो है 20 से 25% जो है वो महंगी हैं। बाकी जूते हैं, कपड़े हैं, वो 50% से अबव जो है वो महंगे हैं। दुकानदार हजरात ये गिला करते नज़र आते हैं कि दुकानदारी अभी नहीं है, बाज़ार में ग्राहक तो मौजूद है लेकिन उस तरह ख़रीदारी करता नज़र नहीं आता। अगर हम बाज़ार की सूरत हाल देखें तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और ख़रीदारी की जा रही है। चलें, अब हम आप सबसे भी कहेंगे कि आप लोग भी ख़रीदारी करें अपनी। और थैंक यू सो मच इशरत, सिद्रा और शाजिया और हमारे साथ मिर्ज़ा अहमद अली थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने के लिए। तो ये तो जी हालात और वाक़यात हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है जो मनाज़िर हम देख रहे हैं। लेकिन महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, दर्जियों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए और इस वक्त वो टाइम है जब दर्जी के पास आप कोई कपड़ा लेके जाएँ तो वो पहले से कह देता है नो। 2 हफ्ते के बाद ही, रमज़ान के 2 हफ्ते गुजरते हैं, उसके बाद से ही जी सब बुकिंग हाउसफुल हो जाता है और कोई बुकिंग नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत सारी जो लोग हैं वो परेशान भी होते हैं। तो ये आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। मैं आपको ख्याल ही क्यों आया सुनेगा, पहले रेडीमेड खरीद लें, ऐसे कोई मसला थोड़ी है कि अगर आपका ड्रेस नहीं सिलेगा तो आपकी ईद नहीं होगी। मार्केट में अवेलेबल है, हर प्राइस में भी अवेलेबल है। थोड़ा सब्र शुक्र से गुजारा करने की कोशिश करें। अगर गलती आपसे हुई है ना ये वाली कि आप टाइम पे नहीं पहुंची, तो इसमें दर्जी का कोई कसूर अच्छा नहीं। लेकिन एक और दर्जी से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है और वो ये है कि मियाँ वाली का ये दर्जी है और ये इतना अच्छा है कि इसने ये कई सालों से जो बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से महरूम है, उनकी रहमत से महरूम है, उनके कपड़े ये सीता है और ये कपड़े उनके मुफ्त सीता है। ओके, तो इस दौर में जहाँ पे हम देखते हैं जी के कपड़ों का मटेरियल, बिजली के बिल हो गए, घर के रेंट हो गए, सब कुछ इतना महंगा है, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दर्जी ज़ाहिर है ये भी बिजली का बिल देता होगा, ये अगर रेंट शॉप है तो उसका रेंट भी देता होगा, मटीरियल है, ये सब खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो ये गुज़िश्ता 6 सालों से ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त सी रहे हैं। तो इसी हवाले से हम इनसे बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दर्ज कैसर हसन। थैंक यू सो मच कैसर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इसको हम कहेंगे बड़ा आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ख्याल कैसे आया और कब से आप 6 साल तो हमने बताया, तो ख्याल कैसे आया आपको? ये आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है जब मेरी दुकान पर 2 इंतहाई गरीब ख़वातीन आईं
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جوڑے یتیم بچوں کے کپڑے سلائی کروانے ہیں اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سلائی کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس میری دکان پر آئیں، جب میں نے ان کو کپڑے دیے تو ان کی خوشی اور ان کے بچوں کی خوشی جب میں نے دیکھی، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہر یتیم بچے کے کپڑے میں فری سلائی کروں گا۔ اچھا قیصر یہ بتائیے، روز بروز تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس مہنگائی میں آپ کیسے ممکن کرتے ہیں یہ کام؟ سر بات ایسی ہے کہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور کچھ ہمارے پیسے، تو اس کے بدلے میں ہمیں کروڑوں کی یتیم بچوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ یہ کام ہم اس لیے خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو بچے ہیں جن کے لیے آپ کپڑے سیتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دوسرے کیا آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں؟ یہ میکانزم کیا ہے اس کا؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی یتیم بچہ ہمارے پاس پہلی دفعہ جب آتا ہے تو ہم اس کو والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اپنا بے فارم لانے کو کہتے ہیں، اور پھر ہم اس کا اندراج اپنی فائل میں کر لیتے ہیں۔ پھر 1 سال سے لے کر 18 سال تک ہم اس کے کپڑے فری سلائی کرتے ہیں۔ زبردست، تھینک یو سو مچ۔ قیصر حسن ہمارے ساتھ تھے اور بڑا ہی زبردست نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس طرح کی نیکی کر سکتے ہیں۔ نیکی چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بہت بڑی بھی بن جاتی ہیں، تو یہ بچوں کی عید ہوتی ہے، بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ ایبسلیوٹلی۔ ابھی ایک بریک لے تو اس کے بعد حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان اور ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، قمر باجوہ نے ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بیان آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں قمر باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ ہم نے اس سب کے باوجود بھی قمر باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ قمر باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا نہیں پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشن لے لی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ کوٹیشن کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ بنتی ہے۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا فیض حمید اور قمر باجوہ نے بتایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، ان کا کیس کوئی کیوں نہیں سن رہا، کیس کیوں نہیں سنا جا رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دلوائی گئی۔ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، ہماری پارٹی کے وہی لوگ بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ کمیٹیوں کی تشکیل سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کریں گے۔ امید صرف ججز سے، 6 ججز جو کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کی اینڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی ٹیسٹ کیے بغیر کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کھانے میں کیا ملاوٹ کی گئی۔ یہ سب کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کا۔ اور ایک اور خبر کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ آہت چیمہ کے بچوں کی ایچسن کالج کی فیس معافی کا یہ تنازع، گورنر کا غیر حاضری کے دوران فیس معافی کا فیصلہ بورڈ نے مسترد کر دیا ہے۔ ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز نے رولز میں ترامیم کر دی ہیں، تو مزید اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسن حفیظ سے۔ حسن بتائیے گا اب ترامیم کیا ہوئی ہیں اور کیا یہ اپڈیٹس ہیں؟ جی، آج چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا تنازع جو تھا وہ اب اس کا ڈراپشن یہ ہوا ہے کہ گورنر پنجاب کا غیر حاضری کے دوران سب کے لیے فیس معافی کا فیصلہ بورڈ نے مسترد کر دیا، اور آج چیمہ نے معاملہ نظر ثانی کے لیے کہا تھا، اور ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز نے رولز میں ترامیم کر دی ہیں، اور ایچسن کالج میں غیر حاضری کے دوران طالب علم کی صرف 50% فیس معاف ہوگی، یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور بھی اس فیصلے کا اطلاق صرف جونیئر طلبہ پہ ہوگا، سینئر طلبہ پر بالکل نہیں ہوگا۔ 100% فیس معافی کا اطلاق صرف قرآن حفظ کرنے کے لیے چھٹی لینے والے طلبہ پر ہوگا، اور پچھلی تاریخوں میں کسی طالب علم کی فیس معاف نہیں کی جائے گی، جو کہ یہ موجودہ کیس کے سینیریو میں تھا۔ گورنر پنجاب ولیگ الرحمان کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں نئے رولز کی منظوری دے دی گئی ہے، اور فیصلے کا اطلاق قانونی رائے کے بعد دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے حسن، تھینک یو سو مچ۔ اور پی ٹی آئی میں جو ہے وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ شہریار آفریدی اچھے ورکر ہیں، پارٹی سے متعلق باتیں پارٹی کے اندر کریں۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر نے اس میں کہا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں ہے، اور سیاسی کمیٹی میں
وہ شامل ہیں۔ بالکل، اور ساتھ ہی انہوں نے مزید کیا کہا، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ شہریار ریدی صاحب نے ضرور کہا شرمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریدی صاحب نے جو بات کی ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں، اس نے درست بات کی ہے۔ خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے۔ میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں، میری کینچاتانی ہو رہی ہے، جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا، خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں، کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب ذرا آپ کو خبر دیتے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی میں کیونکہ الیکٹرال کالج پورا نہیں تھا تو وہاں پر سینٹ پہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے، تو کے پی میں سینٹ الیکشن نہ ہونے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، تو کیا الیکشن کمیشن سے ان کی درخواست ہے یہ جاننا بڑا اہم ہوگا۔ تو وکیل حامد خان نے درخواست دائر کی ہے، اور سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں کہ سینٹ کے جو الیکشن تھے تو کے پی نے حصہ نہیں لیا تھا، اس کے خلاف انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ جو اقلیتی نشستیں تھیں وہ نہیں مل سکی تھیں، وہ معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس تناظر میں یہ فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا ہی یہ فیصلہ تھا کہ انتخابات یہاں پر نہیں ہوں گے، ملتوی کرا دیے تھے جب تک کہ یہ مکمل نہیں ہو جاتا الیکٹرل کالج۔ اور میں آپ کو ہم نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا حیرت انگیز طور پہ جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے اسلام آباد، وہاں پر بھی کیپٹل سٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ سو اس کے لیے اب پچھلے دنوں کافی زیادہ سی سی ٹی کیمراز بھی نئے لگوائے گئے، پھر ہم نے دیکھا اس کی سارا مانیٹرنگ کا نظام بھی دوبارہ سے اس کو ریویو کیا گیا، چیک کیا گیا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور میں چھوٹو گینگ سامنے آ گیا ہے۔ یہ صرف نام کا چھوٹو گینگ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا گینگ ہے۔ حالات یہاں پر آ گئے ہیں کہ اب بچے جی انہوں نے اپنا گینگ بنا لیا ہے اور وہ چوری کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ تو سیف سٹی کیمراز نے ان بچوں کو کیپچر کر لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے ہیں، ان کا پورا گینگ ہے، ان کی وارداتیں سی سی ٹی وی کیمرہ نے محفوظ کر لی ہیں۔ اور ترجمان سیف سٹی کہتے ہیں کہ خواتین سے موبائل چوری کرنے والا یہ گینگ ہے، انہیں ٹریس کر لیا گیا، ان کے ٹارگٹ خواتین ہیں۔ اور اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازار ہے اور خواتین کی ریکی کر کے پلاننگ سے واردات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب سیف سٹی جو کیمراز ہیں نا، سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے، یہ ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے، یہ ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ مانیٹر کر سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں۔ صرف نشاندہی نہیں، اس سے تو باقاعدہ پھر آپ پورا ٹریس کر لیں گے، پورا گینگ جو ہے اس کو آپ پکڑ لیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عید کے معاملات میں، رمضان کے معاملات میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وی جسٹ ہوپ سٹنگ ان کراچی کہ یہاں بھی اس طریقے کی چیزیں ہوں کہ ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں اس چیز سے تو ہم کرتے کیا ہے، جیسے خواتین رکشے میں سوار ہو رہی ہیں اس دوران میں وہ ان کے پرس سے موبائل نکال لیتے ہیں۔ اتنی ماہر ہیں یہ چوری کرنے میں، دیکھیں۔ اچھا خیر، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ لئیق الرحمان آگاہ کیجیے۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے اب کیا گیا ہے آپریشن شمالی وزیرستان میں، جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی اور اس موقع پر ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں ممکنہ طور پر کسی اور دہشت گرد کے تلاش اور خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا، اور ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کی طرف سے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ جی فیصل ٹھیک ہے، لائق ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ لائق کی جانب سے بتایا گیا سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے ساری ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں اور سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کچھ مزید سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक वंस अगेन। और पेशावरी चप्पल बड़ी फेवरेट होती है मर्दों की, और ये सिर्फ पेशावर में नहीं पाकिस्तान के दूसरे शहरों में मशहूर है। तो जब ईद के जोड़े बनाने ईद की तैयारी है तो हैदराबाद में पेशावरी चप्पल की मांग में बहुत इजाफा हो गया है, और इसी हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दीदा ज़ेब, नौरोजी, जरदारी, कप्तान, चारसद्दा के नामों से मशहूर चप्पल हैदराबाद के मर्द हजरात की अव्वलीन पसंद समझी जाती है। ईद के रोज शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल ही मर्दाना फैशन को मुकम्मल करती है। कोई चारसद्दा पहनता है, कोई नौरोजी पहनता है। इस बार देखें मैंने नौरोजी ली है। पेशावरी चप्पल इस वजह से पसंद की जाती है कि बंदा शलवार कमीज पे कॉटन पे पहनता है, कभी कभी शूज ना हो तो बंदा जीन्स पे भी पहन के जा सकता है। दुकानदार कहते हैं कि पेशावरी चप्पल के दाम महंगाई के बावजूद भी मामूल पर है। मांग गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मजीद बढ़ गई है। हर साल की तरह इस साल भी चारसदा, पेशावरी, नौरोजी चप्पल की बहुत ज्यादा डिमांड है। पेशावरी चप्पल जहां देखने में मुनफरिद नजर आती है, वहीं इसकी पायदारी भी काबिले रश्क है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। जी, और आज जो है वो 27वीं शब है, यानी कि आज तमाम तर जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं वो लैलतुल क़द्र की तलाश करेंगे। घरों में जो है वो महफिल का एहतमाम किया जाएगा, मसाजिद में भी जो है वो खुसूसी दुआएँ की जाएंगी, खुसूसी अस्कार किए जाएंगे, और अफजल तरीन रात यानी लैलतुल क़द्र इसकी जो है तलाश जो है वो की जाएगी। और वैसे तो 5 इनकी तादाद है, इनमें से कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है, लेकिन आज की शब जो है आखिरी जो अशरा है उसमें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं ये वो रातें कहलाती हैं। इनमें से कोई एक रात शब कदर कहलाती है, और शब कदर को ही कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था। तो कदर मंजिलत और खैर बरकत की हामिल ये रात कहलाती है। खुसूसी इबादत की जाती हैं और बड़े अकीदत के साथ। और वो कहना चाहिए रोज़ेदार, मुसलमान रोज़ेदार जो एतकाफ़ में बैठे हैं और पूरी इस अशरे में इबादत करते हैं। और भी है ना सिर्फ ये कि आपके लिए अपने लिए भी कि आज की रात ना सिर्फ बल्कि इस पूरे अशरे में जो भी ताक़रात हो वो तमाम तर मुसलमानों को नसीब हो, आमीन। और इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दी गई है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात जारी रहेगी अगले दिन भी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।